بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، رولہ والی، مظفر گڑھ سے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں مختلف بیماریوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کلپ آسان زبان میں بنا کر پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ عام پبلک میں اویئرنیس ہو اور بیماریوں کے بارے میں جان سکیں اور اس سے بچاؤ کے طریقے استعمال کر کے مختلف بیماریوں کی کمپلیکیشنز سے بچ سکیں۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ آنکھ کا ٹیڑھا پن ہے، جس کو ہم میڈیکل کی لینگویج میں سکوینٹ بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ سکوینٹ ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے ہو جاتی ہے اور اس سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور اگر وقت پر علاج کریں تو کیا ہو جائے گا، کیسی بہتری آ جائے گی۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹس بھی دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف بغیر وقت ضائع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، تو ہر آنکھ کسی چیز کو جب دیکھتی ہے اس کی اپنی تصویر بناتی ہے، تو وہ تصویر ایک خاص نقطے پر جا کر پڑتی ہے، پھر وہ وہاں سے میسج دماغ کی طرف جاتا ہے، جس سے دونوں آنکھ کی تصویر یک مشت ہو کر ظاہر ہوتی ہے اور انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام خراب ہو جائے، اس نظام میں بھی کوئی گڑبڑ آ جائے، تو پھر یہ دونوں تصویریں بیک وقت اکٹھی نہیں ہوتی بلکہ علیحدہ علیحدہ جگہ پر بنتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کو آنکھ کا ٹیڑھا پن یا سکوینٹ کہتے ہیں۔ تو عام طور پر ایک آنکھ میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے یا دونوں میں بھی ہو سکتا ہے یا آلٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس میں کبھی اس میں، تو یہ آلٹرنیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے عام طور پر یہ بچوں میں پیدائشی طور پر یہ نقص آتا ہے اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ بڑھتا جاتا ہے، یا پھر بعد میں یہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ایسے بچے جو ہر وقت نزدیک کا کام کرتے رہتے ہیں، جیسے موبائل پر، لیپ ٹاپ پر، اور یہ سارا ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، تو دور کی دید ان کی استعمال ہی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ پھر اس کو دور استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ دید مسل ادھر ادھر کھنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ ان کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ عام طور پر جب پیدائشی ایسا نقص پایا جائے تو جو ہی بچہ ذرا دیکھنے کے لائق، چلنے کے لائق شروع ہو، تو اس کو اینک لگا کر اس کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اکثر یہ درست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت نقص بچ جائے تو پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو سرجری کر کے اس کو بالکل 100% درست کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اینک نہ لگائی جائے اور یہ مرض بڑھتا جائے تو پھر اتنی حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر آپریشن کرنے سے اگر آپ درست کر بھی لیں تو پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جلدی سے اس مرض کو تحقیق ہو جانی چاہیے اور اس کا جو مناسب علاج ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر کرنا چاہیے۔ تو ایک بڑوں میں بھی یہ ہو جاتی ہے سکوینٹ، تو ان میں عام طور پر مختلف امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسے برین کا ٹیومر ہے، جیسے شوگر کے مریض ہیں، یا جیسے کوئی شدید بخار کسی کو ہو جائے تو آنکھ کے مسل پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ بعض اوقات ایک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ عام طور پر درست بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک جو اہم پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس بچے میں یا بڑے میں آنکھ کا ٹیڑھا پن یا سکوینٹ موجود ہے تو اس کی پہلے دید چیک کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تاکہ اگر دید اس کی 6/18 یا اس سے کم ہو
تو پھر عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو آپریشن کر کے درست کرنے کی کوشش نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دید پہلے اس کی کمزور ہے تو اگر آپریشن کر کے اس کو درست بھی سیدھا کر بھی لیں گے تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح ہو جائے گی۔ البتہ جن کی دید پہلے درست ہوتی ہے، بچوں کی دید یا بڑوں کی دید درست ہوتی ہے، تو جب ان کا آپریشن کیا جاتا ہے تو وہ 100% کامیاب آپریشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہدایات ہیں کہ شروع سے جتنا جلدی ہو سکے اس مرض کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر مناسب علاج کروایا جائے تاکہ یہ کامیاب علاج ہو سکے اور آئندہ کی ہمیشہ کی ایک قسم کی معذوری سے بچا جا سکے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو فائدہ دیں گی، سمجھ آ گئی ہوں گی، تو ان کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے درمیان اور اس کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، نیچے سرخ بٹن کو دبا دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کی مزید کلپس بنائے جائیں تو آپ کے پاس فوراً